مینار ہے نورانی، جرت کا شجاعت کا مینار ہے نورانی، جرت کا شجاعت کا مینار ہے نورانی، جرت کا شجاعت کا مینار ہے نورانی، بے خوف قیادت کا کردار ہے نورانی، بے خوف قیادت کا کردار ہے نورانی، بے خوف قیادت کا کردار ہے نورانی، اور کردار حسینی ہے، گفتار حسینی ہے، کردار حسینی ہے، گفتار حسینی ہے، پاکیزہ سیاست کا کردار ہے نورانی، پاکیزہ سیاست کا کردار ہے نورانی، اور قرآن کے حافظ بھی عالم بھی ہے عامل بھی، قرآن کے حافظ بھی عالم بھی ہے عامل بھی، ہر طور امامت کے حقدار ہے نورانی، ہر طور امامت کے حقدار ہے نورانی، نورانی ہر طور امامت کے حقدار ہے نورانی، اور مقبول ہوئے سے قدموں میں رہے ماں کے، مقبول ہوئے سے قدموں میں رہے ماں کے، دنیا ہی میں جنت کے حقدار ہے نورانی، دنیا ہی میں جنت کے حقدار ہے نورانی، اور انہیں جیسا مجدد اب صدیوں میں نہ آئے گا، انہیں جیسا مجدد اب صدیوں میں نہ آئے گا، بے مثل ولایت کا شاہکار ہے نورانی، بے مثل ولایت کا شاہکار ہے نورانی، بے مثل ولایت کا شاہکار ہے نورانی، اور ایسے تو نہیں دانش بے خوف قیامت سے، ایسے تو نہیں دانش بے خوف قیامت سے، غمگین ہے دانش تو غمخوار ہے نورانی،
تو غمخوار ہیں نورانی، جرت کا شجاعت کا مینار ہے نورانی، بے خوف قیادت کا کردار ہے نورانی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس مسجد کے اس شاندار، اس پرشکو، اس خوبصورت مسجد کے امام و خطیب محترم مولانا فاضل صاحب اور مکرمی جناب امام نگیب صاحب، اور اس مسجد کے متولی مکرم جناب اسلم گانو صاحب، I'm sorry I won't be able to utter actual accent of the words because I'm just unaware of all these delicacies. Anyhow, I'm trying to follow the things which I am told. تو میں اگر صحیح طرح نام نہ لے سکا ہوں تو اس کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے۔ بہرحال یہ ہم ایک بہت مبارک محفل میں حاضر ہیں جو کہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب شیخ الحدیث کی ترکیب بولی جاتی تھی تو ایک ہی ہستی مراد ہوتی تھی، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ القرآن کی ترکیب صرف حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص ہوتی تھی۔ حکیم الامت کا لقب صرف اور صرف حضرت مفتی احمد چار خان نعیمی علیہ رحمہ کو سجدہ تھا، اور خطیب پاکستان صرف حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی کہلواتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب آج کل عالم یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس اپنی مسجد نہیں ہوتی وہ خطیب پاکستان کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح قائد اہل سنت صرف اور صرف حضرت قبلہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کہلاتے تھے، لیکن ان کے پردہ کرنے کے بعد وہ ہر کس و ناقص کو یہ لقب دیا جانے لگا، اور یہ لقب جو ہے گویا اپنی وقت کھو بیٹھا۔ لیکن آج بھی جب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کے لیے جب یہ ترکیب بولی جاتی ہے تو پھر مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ قائد اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، اگر میں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں جس کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں اور جس کے چہرے پر وقت کی گرد پڑ چکی ہو اور جو کتابوں کے اوراق میں چھپی ہوئی شخصیت ہو، تو میں اس کے بارے میں بڑی ایگزیجریشن کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اس کے پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کر پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن جس ہستی کو آپ نے اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھا ہو،
جن کے ساتھ بیٹھے ہوں، جن کو سنا ہو، جن کی عادات کو، اطوار کو، سیرت کو، کردار کو آپ نے خود ملاحظہ کیا ہو، ان کے بارے میں رنگ آمیزی نہیں ہو سکتی، مبالغہ آرائی نہیں ہو سکتی، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تو یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں نا، تو ان کے بارے میں کوئی بات بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کی جا سکتی، اور ان کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بڑھانے کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں کوئی کمی ہو۔ تو الحمدللہ ان کے شخصیت کے آپ خود گواہ ہیں، تو میں نے تو یہ طریقہ سوچا ہے کہ میں ان کی شخصیت پر کلام کرنے کی بجائے بس اللہ والوں کی عظمت و شان کا ذکر کرتا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ضمناً ان کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ آج کل عجیب ماحول ہو گیا ہے، ایک عام آدمی یہ سوچنے لگا ہے کہ بھائی اب ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی تقوی و طہارت کے مجسمے نظر آتے ہیں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ شریعت کے مطابق بارش حضرات ہیں، وہاں پر بھی شکم بالائے شکم داڑھیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتا ہم کس کے پیچھے چلیں، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اب کیا کریں، کون صحیح کون غلط؟ تو میں نے سوچا کہ آج کی محفل میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو شاید کچھ لوگوں کا ذہن صاف ہو اور وہ ان کے عقیدے میں مزید پختگی اور درستگی ہو۔ میں نے سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہمیں بتایا کہ اس قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں اور ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا اور کسی اور نے کہا ہوتا تو ہم تو آستینیں چڑھا لیتے اور کفر کے فتوے دے رہے ہوتے اور شاید خود کش حملے بھی کر رہے ہوتے کہ یہ کیسا شخص ہے، کہتا ہے قرآن سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو مینارہ نور ہے، قرآن تو منبع رشد و ہدایت ہے، قرآن تو مخزن علم و حکمت ہے، تو قرآن سے کوئی گمراہ اگر ہو سکتا ہے تو کس کتاب پر اعتبار کریں کہ وہاں سے ہدایت ملے گی؟ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ آیت قرآن کی صداقت اور سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دیکھیں جتنے بھی مختلف فرقے ہیں، گروہ ہیں مسلمان کہلانے والے، وہ سب اپنے عقیدے، حد یہ ہے کہ مرزائی جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن خود اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، وہ بھی اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن سے آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی سوچتا ہے یار یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا۔ قرآن پڑھ کے اگر ہدایت پانے والے بھی ہیں تو گمراہ ہونے والے بھی ہیں، تو تم اس کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ ذرا دیکھ لینا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے اس کو ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہو گیا ہے۔ اب ایک عام آدمی، اچھا میں I can try to punctuate my speech with English words, but I think perhaps it would create some confusions and complications because I was told that people are more familiar with Urdu as compared to English. It is why I am not going to make any effort in this regard. ٹھیک ہے اردو چلے گی جی؟ الحمدللہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا، بیکاز انگلش از این ایلین لینگویج فار می، تو مجھے خواہ اپنے ذہن پہ زیادہ ہی زور ڈالنا پڑتا ہے نا، میری اپنی زبان تو نہیں ہے۔ حضرات مکرم، یہ قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا،
تو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے چلنے سے پہلے، اس کو نقش قدم اختیار کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہوا۔ مولا اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کہ مولویوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں؟ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ قرآن سے کس کو ہدایت ملی، کون گمراہ ہوا؟ مسئلہ ہے ویری فنڈامنٹل، بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں حل کر دیا، اس صورت میں جو مسلمان بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں کہ مانگنے کا وہ طریقہ اور سلیقہ ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو خود سکھایا ہے۔ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ مانگنے کے آداب ہوتے ہیں نا، مانگنا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل، اب یہاں پر تو مجھے نہیں پتا بیگرز آر الاؤڈ ہیئر اور ناٹ، ڈو یو فائنڈ اینی بیگر ہیئر؟ نو، کوئی بھکاری تو نہیں ہوتے یہاں؟ بہت کم ہے۔ چلیں اللہ کرے، ویسے تو یہ مشروم گروتھ ہوتی ہے ان کی، لیکن اللہ کرے کم ہی رہیں۔ بہرحال جو بھکاری ہوتے ہیں، فقیر، منگتے، سائل، بیگرز، تو وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل کے باہر مانگیں گے تو صحت کی دعا دیں گے، ایئرپورٹ اور اسٹیشن یا کوچز کے اسٹیشن پر کہیں گے تو بخیر سفر کی دعا دیں گے۔ اگر کوئی ینگ کپل جا رہا ہو تو جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیں گے۔ اگر کوئی باپ بیٹے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بیٹے کی درازی عمر کی دعا دیں گے، اس کے سر کا صدقہ مانگیں گے۔ اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، ہمارے بچپن میں فقیر آتے تھے، بھکاری آتے تھے، دروازے پہ دستک دیتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو۔ یہ ایک انداز تھا، طریقہ تھا۔ تو دراصل جس سے مانگنا ہو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے نا۔ تو اگر مانگنا نہ آتا ہو تو بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ذرا سبجیکٹ سے ہٹ کے ایک بات آئی، لیکن ذوق کی بات ہے، وہ سناتا چلوں۔ ترمذی شریف کی حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہی میں نے سب بیان کیا۔ کسی انسان سے، اپنے جیسے بندے سے مانگو گے تو اس سے تو مانگ کے کہو گے مولا تیرا بھلا کرے، مجھے کچھ دے دے۔ لیکن جب خود مولا سے مانگو گے تو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو۔ اس کے دریائے رحمت کو جوش دلانے کے لیے کیا کریں؟ تو اس لیے مجھ سے دراصل ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے جی سنا ہے آپ سنی لوگ جو ہے درود بہت پڑھتے ہیں، تسبیحوں کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ ہمارے نبی کریم اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یہ کہنے سے، رحمت بھیجنے سے، رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں نا ہمارے نبی پاک پر رحمت بھیج، تو اللہ آپ کے کہنے سے رحمت بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا؟ اگر بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہوا نبی پر کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے رحمت بھیجی۔ بھئی آپ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے دعا کرائیں کہ حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے دے، یا مجھے صحت دے دے، یا روزی میں برکت دے دے، اور وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ان کی دعا قبول فرما لے، آپ کو اولاد دے دے یا صحت دے دے یا روزی رزق میں برکت دے دے، تو آپ ان بزرگ کا احسان مانیں گے نا؟ تو کسی کی دعا سے اگر اولاد ملے، رزق میں برکت ملے، اگر صحت ملے، ان کا احسان تو مانتے ہو۔ تو اگر کسی کی دعا سے اللہ کی رحمت ملے تو کیا احسان نہیں ہونا چاہیے؟ تو اب تم جب رب کی بارگاہ میں کہتے ہو مولا ہمارے نبی کریم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج، تو تمہاری یہ دعا اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے اور دعا رحمت بھیجتا ہے تو پھر تمہارا احسان ہوا نبی پر۔ اور اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے نبی کریم پر احسان کرنے کی، وہ تو ہمیں تو جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں تو وجود بھی ان کے صدقے میں ملا ہے، لولا لما اظہرت الربوبیۃ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تمہارے کہنے سے اللہ رحمت نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھا کس چالاکی سے درود شریف سے بھی روکنے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بندہ جب کسی اور سے مانگتا ہے تو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارتا ہے۔ اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں ترمذی شریف کی حدیث ہے درود نہ پڑھا جائے دعا قبول نہیں ہوتی۔
تم نے جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگ لو، مال مانگ لو، دولت مانگ لو، عزت مانگ لو، شہرت مانگ لو، اولاد مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ اس کے بعد درود پڑھو اور رب کی بارگاہ میں عرض کرو مولا ہمارے نبی پاک پر، ان کی آل پر رحمت بھیج۔ تو رب کائنات گویا یہ فرمائے گا یہ میرا بندہ گناہ گار تو ہے، خطا کار تو ہے، سیاہ کار تو ہے، لیکن میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کی اپنی جھولی خالی کیوں ہے؟ تو مانگتے آقا کریم کے لیے ہے، در حقیقت جھولی تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرات مکرم اگر مانگنے کا سلیقہ نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا بھکاری جو ہوتے ہیں، اگر وہ تیوریاں چڑھا کے، سینہ تان کے، گردن اکڑا کے چلیں، ان کو کون بھیک دے گا؟ اگر بھیک لینی ہے تو عاجزی تو کرنی پڑے گی نا۔ تو کچھ مانگنا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے سخی کی تعریف کی جاتی ہے، جی آپ بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑا چرچا سن کے آیا ہوں کہ جناب جو وہاں جاتا ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں جس کو اپنی بولی میں ہم کہتے ہیں مکھن لگانا۔ اس کے بعد پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا غریب ہوں، قلاش ہوں، کنگال ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں دانے ختم ہو گئے ہیں، بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں، بچے بے روزگار ہیں۔ اپنی بے کسی کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر اپنی ضرورت کا اظہار کرو، جو مانگنے گئے ہو وہ مانگو تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں سورہ فاتحہ میں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میری رحمتوں سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، چلو مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ پہلے سخی کی تعریف کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہو اللہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات نے اس ایک مختصر سے جملے میں تمام تعریفیں سمیٹ کر رکھ دی۔ دیکھیے اگر کہیں کوئی اچھائی نظر آئے، خوبی نظر آئے، کمال نظر آئے، مثلا کوئی بچہ ہو نا تو وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو، ویل مینرڈ ہو، بولتا ہو تو بڑا اچھا بولتا ہو، شائستہ ہو، اس کے ایٹیکیٹس مینرز بڑے قابل تعریف ہوں، تو لوگ کہیں گے یار کسی اچھے خاندان کا بچہ ہے، اچھے ہاتھوں میں تربیت ہوئی ہے۔ خوبی نظر آ رہی ہے بچے میں، کمال نظر آ رہا ہے بچے میں، اچھائی نظر آ رہی ہے بچے میں، لیکن تعریف پالنے والے کی ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کہیں خوبی نظر آئے تو تعریف پالنے والے کی ہوتی ہے، تو تمام جہانوں کا جو رب ہے تو پھر اس سے زیادہ قابل تعریف اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کہیں حسن نظر آئے گا، خوبی نظر آئے گی، کمال نظر آئے گا تو اسی کی تعریف ہوگی نا۔ اور یہاں پر مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا نقطہ یاد آیا، وہ بھی کہتا چلوں۔ فرمایا کہ پھول میں حسن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سورج میں نور کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر اللہ کا نور سورج میں چمکے تو شرک نہیں ہے، اللہ کا حسن پھول میں جھلکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائیں تو شرک کیوں ہونے لگا؟ ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے رب کائنات نے فرمایا میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، جو رحمان، جو رحیم، جو بدلے کے دن کا مالک، جو چاہے کرے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کر سکتا، جواب طلبی نہیں کر سکتا۔ اس کی تعریف کرنے کے بعد ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری دہلیز پر جبیں سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیری عبادت و ریاضت کرنے والے، تیرے سامنے سربہ سجود ہونے والے، اور تیری بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے، دستے سوال دراز کرنے والے، اور تیری بارگاہ میں ہم مولا منگتے ہیں، سائل ہیں، فریادی ہیں، بھکاری ہیں۔ جب اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچ چکو تو پھر مانگو جو مانگنا ہے۔ ویسے تو تم بہت کچھ مانگتے ہو، مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، وقار مانگتے ہو، شان و شوکت مانگتے ہو، جاہ و جلال مانگتے ہو، عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، اقتدار مانگتے ہو، نہ جانے کیا کچھ مانگتے ہو، لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو۔ لیکن جو مانگنے کو میں حکم دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ کیوں؟ بھئی تم مجھ سے مال و دولت مانگ رہے ہو، میں تمہیں مال و دولت بے شمار دے دوں لیکن تمہیں ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ مال خدا کی راہ میں، گناہ کی راہ میں لٹاؤ گے۔ یہ مال، یہ رزق، یہ تو میری رحمت ہے نا، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے۔
اس لیے اے میرے بندو روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ جوانی بھی بری راہوں میں لٹاؤ گے، اپنی طاقت اور جوانی کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے۔ یہ صحت اور جوانی یہ بھی تو میری نعمتیں ہیں، تم میری نعمتوں سے میرے قہر و غضب کو دعوت دو گے۔ اس لیے اے میرے بندو صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، بڑھاپے کی بے ساکھی مانگتے ہو، امیدوں کا مرکز مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار قابل ذکر شباب آور جوان بچوں کا باپ بنا دوں لیکن ان بچوں کو ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ جن کی وجہ سے تم سر اٹھا کے چلتے، اب انہی کے باعث سر جھکا کے چلو گے۔ جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہوتے وہی تمہارے لیے رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بندو اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اچھا مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو میں ضرور دوں گا، ضرور کیوں دوں گا؟ یہ بھی بڑی سیدھی سی بات ہے۔ فرض کیجئے آپ بازار میں جائیں اور کوئی بھکاری آپ سے کہے اللہ کے نام پہ مجھے 5 روپے دے دو، آپ اسے نہ دیں تو کیا آپ پہ فتویٰ لگے گا؟ کیا لوگ برا بھلا کہیں گے؟ نہیں، آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی۔ لیکن اگر بازار میں جاتے ہوئے کسی بھکاری کو آپ خود بلا لیں اور بھئی ایسا کرو مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو، اس نے آپ کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور، لجپال، کرم فرمائیں، مہربانی کریں، مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، میں میرے بچے ساری زندگی دعائیں دیں گے، رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے التجائیں کریں گے۔ اب آپ منہ پھیر کے چل پڑے، جاؤ بابا معاف کرو۔ اب لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ پہلے 5 روپے نہیں دیے تھے، کسی نے برا نہیں کہا یار اتنا کنجوس ہے، 5 روپے بھی اللہ کے نام پہ نہیں نکلتے، اور اب 1 لاکھ روپے نہیں دے رہے تو اب لوگ برا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو، پھر کوئی سوال کرے، اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے، نہیں دے گا تو باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے، لوگ کہیں گے میاں اگر اتنی اوقات اتنی ہستی نہیں تھی کیوں کہا تھا اس فقیر سے کہ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو؟ فقیروں سے، محتاجوں سے، غریبوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پتہ یہ چلا کہ اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور کوئی مانگے تو اب سخی پر لازم ہے کہ وہ ضرور دے، ورنہ آوازیں کسے جائیں گے؟ اب ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ویسے کہیں نہ کہیں پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اللہ کے گھر میں آ کر اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہدایت تو لازماً ملنی چاہیے نا، ملنی تو چاہیے، لیکن کیا ہر وہ شخص جو اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا مل جاتی ہے اس کو ہدایت؟ ملتی تو نہیں۔ تو کیا اب معاذ اللہ اللہ کو الزام دیں گے؟ سوال تو بنتا ہے نا حضرت۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب جب فقیر کو آپ نے کہا مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگو، اب وہ مانگ رہا ہے، آپ تو صرف اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، سوچ کیا رہا ہے یہ نہیں پتا آپ کو۔ ہو سکتا ہے دل میں یہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، یہیں ذبح کر دو بچ کے نہ جائے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ صرف بات نہیں سنتا، وہ جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو نیت ہے وہ بھی جانتا ہے، جو عمل ہے وہ بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندہ جو میری بارگاہ میں کھڑا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو یہ سورت یا نماز بچپن میں اس کے استادوں نے، والدین نے سکھا دی تھی، رٹا دی تھی، یہ رٹی ہوئی نماز اس کی زبان سے جاری ہے، یہ اس کے زبان سے تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، یہ بولتا کچھ اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے۔ یارو سچے دل سے اس سے ہدایت مانگو، مانگ کے دیکھو جو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہو۔ اس نے فرمایا کہ میں تو ہدایت دوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی؟ جو لوگ سیدھے راستے پر بھی ہیں ان کو بھی تو لوگ ورغلاتے دیتے ہیں، ان کو بھی لوگ بہکا لیتے ہیں، ان کو بھی پٹی پڑھا لیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟
آپ نے سنا ہوگا کہ حرم شریف جو لوگ جاتے ہیں وہاں حرم شریف سے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، چلو اللہ رسول کی باتیں کرنے چلتے ہیں۔ تو اب ہدایت تو وہ دے دے گا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا اب ہدایت مل گئی؟ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنے آسان طریقے سے دوں گا کہ پھر گمراہ ہونے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو، کوئی سکھائے نہیں پڑھائے نہیں، خود کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کتنا آسان طریقہ ہے، اس کو ایک آسان مثال سے میں سمجھانا چاہوں۔ اب تو جہاں پہ اب ظاہر ہے سائنس لگے ہوتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو آپ نے سائن فالو کیا اور پہنچ گئے، لیکن اب پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فرض کیجئے کہ آپ پاکستان میں آپ کا کوئی عزیز آ رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پر اینڈ یو وانٹ ٹو ریسیو ہم دیئر، اور آپ کا گھر کہیں 400 میل دور ہے، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے، آپ جناب پہنچ گئے وہاں، لاہور پہنچے۔ جب شہر میں انٹر ہوئے تو آپ نے گاڑی کھڑی کی، لوگوں سے پوچھا بھائی ذرا ایئرپورٹ کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے کہا یار یہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کو ذرا صحیح طرح سمجھا دو۔ انہوں نے سمجھانا شروع کیا، سامنے راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے، اس سے سیکنڈ ایگزٹ لے لیں، اس کے بعد پھر وہ فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جائیں، پھر وہ ایک چوک آئے گا، اس سے فلاں روڈ نکل رہی ہے، وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں، آگے پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے تھرڈ ایگزٹ لے لیں، پھر یوں اب وہ بتاتا جا رہا ہے، آپ حیران پریشان۔ بھائی میں دیہات سے آیا ہوں، ایک تو وہاں پہ اتنے راستے نہیں ہوتے، نہ راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ فلائی اوور ہوتے ہیں، نہ اتنی سڑکیں ہوتی ہیں، نہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے۔ میں 400 میل سے آیا کھڑا ہوں یار، اب 10-12 میل کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ایک بندے نے آپ کو پریشان دیکھا، آپ کے پاس آیا، ایئرپورٹ جانا ہے، پریشان کھڑے ہو، پریشان مت ہو، تمہاری خوش نصیبی، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے، نہ سڑکوں کے نام پڑھنے کی ضرورت، کون سی ایگزٹ لینی ہے راؤنڈ اباؤٹ سے، نہ اس پر غور کرنے کی حاجت، فلائی اوور کے اوپر جانا ہے کہ نیچے جانا ہے، نہ اس کے لیے استخارہ کرنے کی تک ہے، نہ کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت ہے، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ یارو اس سے زیادہ کوئی آسان راستہ ہے؟ اللہ بھی فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نہ، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ ایسا کرو میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ اب ہدایت یافتہ کون ہے یہ فیصلہ کون کرے؟ یہاں تو ہر ایک 52 گز کا ہے۔ زمیندار کہتا ہے کہ مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی، دکاندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی، انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ مجھ پر انعام نہ ہوتا تو 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی، اور چشم بددور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ ہم پر انعام نہ ہوتا تو الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے۔ مولا اب ہمیں کیسے پتہ چلے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، بلکہ یوں کہیں یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، بلکہ یوں کہو کہ یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا۔ تو اس لیے میں تمہارے اوپر نہیں چھوڑتا کہ ہدایت یافتہ کون ہے کون نہیں ہے، یہ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں کہ میں ہدایت یافتہ بندے کون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین۔ یہ نبی، یہ صدیق، یہ شہید اور یہ صالح، یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اب سوال کہاں سے شروع کیا تھا کہ مولا ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی، اپنی طرف بلاتے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہونے والے ہیں، تو ہر قرآن پڑھنے والے کو اپنا امام مت ماننا، پہلے دیکھنا کہ اس کو ہدایت ملی یا نہیں ملی۔ تو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو نبیوں کے اور صدیقین شہداء اور صالحین کے پیچھے چلے گا۔ اچھا صدیق، شہید اور صالح، ظاہر ہے کہ یہ مختلف مراتب ہیں اور ان میں فرق ہے مراتب کا، لیکن یہ علماء ماشاءاللہ آج کی محفل میں علماء کا جمع غفیر ہے، تو اگر یہ علماء مجھے اجازت دیں تو میں صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم، ان کے پیچھے چلنے سے ہدایت ملے گی جن پر انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا؟ وہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں پہ ہوا۔ تو اب ہدایت، قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوگا؟ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے، اس کو ہدایت ملی۔ اب اتنا آپ دیکھ لیں، قرآن تو سبھی پڑھ رہے ہیں، وہ کون ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی نبی سے بھی گناہ کا ارتکاب ممکن ہے، رسول بھی خطا کار ہو سکتا ہے۔ یارو کسی کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ جن ہستیوں کے نقش قدم کے صدقے میں ہمیں ہدایت ملنی ہے، اگر وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات مکرم، اب ہمارے لیے کرسٹل کلیئر ہو گیا، اب کسی ایمبیگیوٹی، کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن نہیں رہا درمیان میں۔ ہمیں ہدایت ملتی ہے نبیوں اور ولیوں کے صدقے میں، ان کے نقش قدم سے۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ حضرت میں نے جب شروع کی تھی تقریر، اس وقت گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا، تو اب مجھے آپ کیلنڈر دکھائیں گے کیا؟ 20 منٹ ہو رہی ہے، 20 منٹ ہوئے ہیں ابھی؟ 20 منٹ ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے حال پہ رحم کریں، آپ کی تو کیلکولیشن ایسی ہے، لیکن ذرا ان کے حال پہ رحم کریں۔ میرا خیال ہے 20 منٹ میں مزید لے لیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ چاہتا تو ہمیں ڈائریکٹ بھی تو ہدایت دے سکتا تھا؟ اس کے لیے کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی اور مجبوری بھی نہیں تھی، وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر وہ ہم کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہ کوئی فساد ہوتا، نہ ہنگامے ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے، اور نہ یہ دہشت گردی ہوتی، نہ تخریب کاری ہوتی، نہ دھوکہ دہی ہوتی، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ میں عرض کروں گا کہ اٹ از سپرفیشل تھنکنگ، یہ بہت سطحی سوچ ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، بلکہ انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان، مین از اے سوشل اینیمل، معاشرتی جانور ہے۔ ہم سوسائٹی بناتے ہیں، شہر آباد کرتے ہیں۔ شہر جب بنائیں گے، مل جل کر رہیں گے تو قانون بھی چاہیے۔ تو قانون جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو ہمارا کریٹر ہے، وہ جو قانون بنائے گا اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہو تو کوئی بھی کہہ دے کہ جی میرے پاس تو وحی اس طرح آئی ہے۔ جب ہر ایک کو وحی آ رہی ہو تو آپ سوچئے، ہر ایک اپنا حال تو خود جانتا ہے نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر اللہ کی طرف سے ایسے احکام آتے، ایسی وحی آتی جس پر عمل کرنے میں ہمیں مشکل ہوتی، دشواری ہوتی، یا ہمیں اپنا نقصان نظر آ رہا ہوتا، تو کیا ہم سب ان احکام پر عمل کر لیتے؟ کچھ کر بھی لیتے، لیکن کچھ وہ بھی ہوتے جو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے، بہانہ سازی کرتے، اس میں چور دروازے تلاش کرتے۔ اب آپ سوچئے کہ ابھی تو اللہ کے نبیوں کی طرف سے وحی ملتی ہے، کوئی ہم حکم دولی بھی کر بیٹھیں تو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، وہ رحمان و رحیم، وہ بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی اور پھر ہم وہ نہ مانتے تو پھر کوئی معافی کی صورت ہوتی، پھر تو بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ وحی نہیں بھیجی، انبیاء کے ذریعے بھیجی۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں تو شاید بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جلوہ فگن ہیں، اور شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوتی تھی، شراب پینا ان کے آداب میں تھا، مہمانوں کو پیش کرنا یہ ان کے طریقوں میں تھا۔ لیکن چشم فلک نے منظر کب دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی وہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی، تو مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔
یارو کسی نے شراب بچانے اور چھپانے کی کوشش نہیں کی. کسی نے نہیں کہا یار ہم پہ حرام ہوئی ہے, آنے والے وہ کچھ غیر مسلم بھی ہوں گے, ان کی خاطر تواضع کے لیے رکھ لینی چاہیے. کسی نے نہیں سوچا کہ بڑی قیمتی شراب ہے, بڑی نفیس شراب ہے, بڑی عمدہ شراب ہے, اور اس کا نشہ بھی بڑا بہترین ہے, تو چلو ہم نہیں پی سکتے تو چلو اس کو بیچ لیتے ہیں, بڑے پیسے مل جائیں گے. اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت ویسے بھی کمزور تھی. کسی نے چھپانے بچانے کی کوشش نہیں کی. لیکن آج میں یہاں کی بات تو نہیں کرتا, یہاں تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے, سب چیز سرے عام اور کھلے عام ملتی ہے. لیکن پاکستان میں شراب کی بھٹیاں بنانے والے چلانے والے مسلمان, شراب بنانے والے بیچنے والے مسلمان, پینے والے پلانے والے مسلمان. تو ذرا سوچئے کہ اب اس وقت اگر کسی نے شراب پی, اس کو تو چلیے جو تھوڑی بہت سزا تھی وہ مل گئی, یا اس نے توبہ کی یا جو کچھ بھی ہوا. لیکن اگر ڈائریکٹ وہی آ رہی ہوتی اور پھر ہم یہ حرکتیں کرتے, پھر تباہی کی کس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہوتے. تو اس کا کرم ہے, اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. اب انبیاء تشریف لائے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب در نبوت بند ہو گیا, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو اب کیا لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہدایت تو چاہیے, لیکن اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا, اب کیا کریں؟ اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ اب ہدایت ملے گی اولیاء کے ذریعے اور علماء کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں, اور جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں. یہ مل کے چلتے ہیں تو پھر امت کی گاڑی چل رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات ذرا مختلف انداز سے کرتا چلوں. آج کل ہمارے سنی حضرات جو ہیں نا, ان کے اندر بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, صحیح بس آپ توجہ فرمائیں, کرم کریں, ایک نکاح کی بات ہے, بس مقام ولایت عطا کر دیں. بھائی ولی بننے کے لیے تو ریاضت ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے, اس سے لو لگانی پڑتی ہے, اس میں شریعت کے احکام پر عمل کریں گے تو آگے پھر طریقت کا راستہ کھلے گا. نہیں جی وہ حضور غوث پاک نے وہ چور پر نظر کی تھی نا, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی بننے سے پہلے چور بننا ضروری ہے. دیکھیے یہ تو ایک ایگزیمپشن ہے, یہ تو ایک استثناء ہے, ایک مثال ہے کہ ایک چور پر توجہ کی, اس کو مقام ولایت دے دی. لیکن باقی تمام ولی جو ہیں وہ جس انداز سے ولی بنے ہیں, انہوں نے جس طرح اللہ سے لو لگائی ہے, جس طرح اپنے من کو مارا ہے, جس طرح تقوی و طہارت کا راستہ اختیار کیا ہے, جس طرح شریعت کی پابندی کی ہے اور پھر طریقت کو اپنایا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے. اچھا شریعت اور طریقت کا ذرا فرق میں, یہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر میں شروع سے تقریر اس پہ لے کے چلتا تو مجھے امید ہے کہ میں نبھا جاتا, لیکن اب تو نہیں نبھا سکتا. لیکن ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا چلوں. حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی, جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, اب مسئلہ یہ ہے کہ آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ ان ہستیوں کا بھی تعارف کرانا پڑتا ہے. بہرحال امت مسلمہ جن چار اماموں کی پیروی کرتی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, تو ان چار اماموں میں سے دو اماموں کا ذکر کیا ہے میں نے. تو امت مسلمہ ان کی پیروی کرتی ہے, ان کے پیچھے چلتی ہے اور اس طرح نجات کی راہ تلاش کرتی ہے. تو یہ دو ہستیاں امام احمد بن حنبل اور امام مالک, وہ امام شافعی, جی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں جا رہے ہیں. تو آگے سے حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو لوگ ہیں نا اللہ والے, یہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں, ان سے کوئی مسئلہ آدمی پوچھے تو آدمی چکرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. امام شافعی بڑے حیران, بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا بندہ چکرا جاتا ہے, بھئی آپ نے تو دنیا کی رہنمائی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا مسئلہ خود پوچھ کے دیکھ لیں, میری بات پر اعتبار نہیں ہے. تو اتنے میں حضرت حبیب اجمی تشریف لا چکے تھے قریب. حضرت امام شافعی نے کہا حضرت ایک مسئلہ بتائیے. فرمایا پوچھئے. ایک بندہ رات کو سونے کے لیے لیٹا, دن بھر کا حساب کیا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں, 5ویں نہیں پڑھی. اب بڑا غور کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, یاد کر رہا ہے کون سی نماز نہیں پڑھی, لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کون سی نماز نہیں پڑھی. اب وہ کیا کرے؟ اب علماء جانتے ہیں بھئی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ ظن غالب کی بنیاد پر
وہ جس پر اس کا زیادہ دھیان ہو کہ غالباً یہ نہیں پڑھی ہوگی وہ نماز ادا کر لے. اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے گا. مسئلہ تو یوں ہی ہے. حضرت حبیب اعظمی فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھے. امام شافعی کہتے ہیں حضرت آپ نے تو لٹیا ڈبو دی, 5 نمازیں دوبارہ پڑھی. بھئی 4 تو پڑھی ہیں اس نے, ایک کا مسئلہ ہے اور وہ بھی ٹائم کا تعین نہیں ہو رہا کہ ٹائم کون سا تھا, کون سی نماز نہیں پڑھی. آپ کہہ رہے ہیں 5 دوبارہ پڑھے. حبیب اعظمی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی پڑھی ہیں, تو کیا خاک پڑھی ہیں 4-5 دوبارہ پڑھی. اب بتائیے کہ عوام جو ہیں وہ تو نماز ویسے ہی مشکل سے پڑھتے ہیں, اگر ان کو یہ مسئلے بتائے جائیں تو کیا عمل کریں گے؟ نہیں. تو شریعت کا راستہ آسان راستہ ہوتا ہے تاکہ عوام اس پہ چل سکیں اور اپنا سکیں. طریقت کا راستہ مشکل راستہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں خرابی یہ بنی ہے کہ جو طریقت پر چلنے کے دعوے دار ہیں وہ شریعت پر عمل نہیں کر پاتے. مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. بہرحال یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ولی اور علماء اور اولیاء ہیں یہ امت کی گاڑی کو لے کر چل رہے ہیں, اور اب جو ولایت میں تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عبادت ریاضت کی لیکن علم اس طرح حاصل نہیں کیا. تو وہ اولیاء جو باقاعدہ علم حاصل کر کے کسی مقام پہ پہنچے, اور وہ جو کسی کی نظر اور کسی کی فیض صحبت کی وجہ سے پہنچے, ان میں فرق ہوتا ہے. اور فرق کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھا کے اور ایک آدھ نصیحت کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے فرض کیجئے آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ نے ڈرائیور رکھا, اب کہیں جا رہے ہیں, راستے میں گاڑی خراب ہو گئی, رک گئی. آپ نے ڈرائیور سے کہا بھی ذرا دیکھو کوئی تار بار ہلا کے کیا چکر ہے. اس نے کہا جی مجھے ڈرائیونگ تو آتی ہے, انجن کے بارے میں نہیں پتا. آپ پریشان ہوئے, ظاہر ہے مکینک کو بلوایا, یہ وہ فلاں جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں بھائی آئندہ ڈرائیور وہ رکھنا جو ذرا تھوڑا سا انجن کی شدھ بدھ رکھتا ہو. یہی فرق ہے ایک وہ ولی جو کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا, اور ایک وہ جس نے مکتب مدرسے کا رخ بھی کیا ہے. وہ ولی جس نے علم حاصل نہیں کیا اور چلتی گاڑی کو تو چلا لے گا, لیکن معاشرے میں کہیں بگاڑ پیدا ہوگا تو اس کی اصلاح اس کے بس میں نہیں ہوگی. لیکن وہ ولی جو مکتب مدرسے سے گزر کے آیا ہے, کرتاس و قلم اور یہ علم کے ان مراحل سے وہ آشنا ہے, تو وہ پھر امت مسلمہ کی رہنمائی کا صحیح فریضہ انجام دے گا. کہیں خرابی ہوگی, کہیں بگاڑ ہوگا, اس کو بھی وہ ٹھیک کر سکے گا. میں عرض کر رہا تھا آخر میں ایک مثال, وہ ایک نصیحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں. حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ واقعہ اپنے ملفوظات میں تحریر فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے, اس سے لو لگانے والے, پینگے بڑھانے والے, تعلق جوڑنے والے. آپ نے تو وہ شہر کا ذکر بھی کیا ہے لیکن مجھے وہ مستحضر نہیں ہے, یاد نہیں ہے کون سا شہر. تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے, اس شہر میں رہتے تھے اور پیٹ پالنے کے لیے دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے. اب ینگسٹرز کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا دال روٹی کی چھابڑی لگانا کیا ہوتا ہے. اچھا آپ کے یہاں جو کوائنز تو ہوتے ہوں گے, تو کیا یہاں پر بھی وہ کھوٹے کھرے کا چکر چلتا ہے؟ نہیں. ہمارے بچپن میں وہاں پہ, آج کل تو وہاں تو خیر کوائنز ہی نہیں رہے نا, تو اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے کوائنز ہوتے تھے. پاکستان کے جو کوائنز ہوتے تھے اس پہ چاند تارا اور حکومت کا مونو بنا ہوا ہے, تو اگر بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے چاند تارا گھس گیا یا مونو مٹ گیا تو اب وہ میٹیلک پیس ہے, وہ کوائن تو نہ رہا, تو وہ کھوٹا سکہ کہلاتا تھا. یا کچھ بچوں نے شرارت میں کوئی ٹھوک پیٹ کر دی تو اس کے جو اصل نشان تھے وہ ذرا ضائع ہو گئے, دوسرے نشان ابھر آئے تو وہ کھوٹا ہو گیا, اس کے بدلے کچھ نہیں ملتا تھا. چونکہ اس حکایت میں کھوٹے کوائنز کا ذکر ہے, میں نے کہا کہ آئی شوڈ ایکسپلین اٹ بیفور. تو حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں وہ ایک اللہ والے رہتے تھے, اس سے تعلق جوڑنے والے, اس سے پینگے بڑھانے والے, اور روزی کمانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے. تو ایک ینگسٹر, ایک نوجوان ایک دن گیا, ایک کھوٹا سکہ ان کو دیا
اور دال روٹی مانگی. انہوں نے دیکھا. اب وہ نوجوان سوچ رہا ہے کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے واپس کر دیں گے, یہ تو کھوٹا سکہ ہے, اس کے بدلے تو سودا نہیں مل سکتا. لیکن بڑا حیران ہوا, دیکھا بھالا, گلے میں ڈالا, دال روٹی دے دی. اب نوجوان کنفیوز, یہ دیکھا تو تھا انہوں نے, پھر کیسے دے دی؟ اس نے سوچا لگتا یہ ہے کہ بوڑھے آدمی ہیں نا, ان کی نظر ہو گئی ہے کمزور, یہ پریٹینڈ کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے, لیکن ان کو پتہ وتہ نہیں چلتا. اگر پتہ چلتا پھر کیوں کھوٹا سکہ لے کے سودا دیتے؟ گھر گیا نوجوان, اپنے گھر والوں کو کہا کہ کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا, اسے ضائع نہ کریں, پھینکے نہیں, فلاں جگہ وہ بوڑھا آدمی دال روٹی بیچ رہا ہے, اس سے جا کے دال روٹی کھا لیں. اچھا, گھر والوں نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا, گئے, کھوٹا سکہ دیا اور دال روٹی مانگی, انہوں نے دیکھا بھالا, گلے میں ڈالا, دال روٹی دے دی. اب تو کنفرم ہو گیا, ان بیچاروں کو نہیں پتہ چلتا. اب انہوں نے اپنے دوستوں, احباب, عزیزوں, رشتہ داروں سب کو بتایا. خوب کھوٹے سکے چلے وہاں, اور ان بزرگ کے پاس وہ ڈھیر لگ گیا کھوٹے سکوں کا. حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, مولا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے, اور میں وہ کھوٹے سکے لے کے ان کو سودا دے دیتا تھا, یہ سوچ کر کہ اگر میں ان کو کھوٹا سکہ واپس کروں گا تو آس پاس جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اس کو شرمندہ کریں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی, ایک بوڑھے بزرگ کو تو دھوکہ دے کے کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تھا. تو تیری بندوں کو لوگ شرمندہ نہ کریں, نادم نہ کریں, یہ سوچ کے میں وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا, ان کو سودا دے دیتا تھا. مولا اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, تیری بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے, میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, کچھ اعمال ہیں تو صحیح, پر تو جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں. پر مولا اس کے باوجود میں اگر تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے خوف زدہ نہیں ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو تیرا عاجز, ناتواں, کمزور, بے حیثیت, لاچار بندہ, میری اوقات کیا ہے. اگر میں تیرے بندوں کو شرمندہ بچانے کے لیے کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا, سودا دے دیتا تھا, تو رحمان و رحیم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. تو مولا مجھے یقین ہے کہ تو بھی اپنے اس عاجز کمزور بندے کو میدان محشر میں مخلوق کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا, اور میرے یہ کھوٹے سکے تو بھی قبول فرما لے گا. پتہ یہ چلا, سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنی عبادت و ریاضت پر ناز نہیں ہوتا, اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں ہوتا, اپنی پارسائی پر غرور نہیں ہوتا. ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے, اور پھر رب کائنات بھی پھر ان کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا, پھر اس طرح نوازتا ہے کہ پھر دنیا ان کی عظمت کی قائل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے. ایک بات مزید آئی کہ ذہن میں, لمبی چوڑی نہیں ہے, آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, جی بیعت کر لیں. بھائی آپ نے پہلے بیعت کی ہے؟ جی بیعت کی ہے, وہ پر ہمارے وہ بزرگ کا تو پردہ فرما چکے نا. میں نے کہا اچھا, یہی اعتراض دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جی آپ مزاروں پہ جاتے ہیں, چلے فاتحہ پڑھ لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہاں پہ جا کے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں, سوال کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیا تک ہے؟ تو میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا, اور جو اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ نے کسی کی بیعت کرنا چاہی تھی تو کیا یہ دیکھا تھا کہ یہ ان کی جسمانی طاقت صحیح ہے یا نہیں ہے, فزیکلی ہی از فٹ اور ناٹ؟ کیا یہ دیکھا تھا؟ کیا یہ دیکھا تھا کوئی بہت طاقتور شہزور بندہ ہو اس کی بیعت کریں؟ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان میں سب سے بڑا آستانہ بھولو پہلوان کا ہوتا. تو آپ جسمانی طاقت دیکھ کر کسی کی بیعت نہیں کرتے, بلکہ روحانی کمال دیکھ کے بیعت کرتے ہیں. تو جب موت آتی ہے تو جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ موت تو جسم پہ آتی ہے نا, روح تو قبض کی جاتی ہے. جب جسم مر گیا تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. پہلے اگر بڑا پہلوان تھا, جناب باڈی بلڈر تھا, ویٹ لفٹر تھا, منو وزن اٹھاتا تھا, اب ایک رتی وزن, 1 گرام وزن بھی نہیں اٹھا سکتا.
پہلے اگر بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کے پٹک دیتا تھا، اب کوئی چیونٹی اس کے پر چڑھی آ رہی ہو اس کو بھی نہیں جھٹک سکتا۔ تو روح پر موت نہیں آتی، موت تو جسم پر آتی ہے۔ تو جب جسم پر موت آئی ہے جسمانی کمال ختم ہو گیا، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، لیکن روح باقی ہے تو پھر روحانی کمال بھی باقی ہے، پھر روحانی طاقت بھی باقی ہے، پھر وہ روح کی وجہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے وہ بھی باقی ہے۔ اس لیے اگر دنیا سے مرشد پردہ کر جائے تو تب بھی کسی دوسری جگہ بیعت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بندہ اس قابل نہ ہو کہ مرشد سے فیض لے پائے اور اس کے لیے ضروری ہو کہ کوئی ایسی ہستی جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، انہی کے پاس جا کے اور انہی سے وہ فیض لے سکتا ہو، یا اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ورنہ ہم اہل سنت کے نزدیک ایک مرشد، ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ طریقت کے حوالے سے اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ تو اس لیے جن کی قائد اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت ہے ان کی عقیدت محبت اسی طرح رہنی چاہیے اور وہ رشتہ اسی طرح نبھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ از پائے غوث اعظم امام مبین، از پائے غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار
پروردگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ السلام اے لاڈلے پیارے رسول، السلام یا رحمت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم اب یہ آواز ذرا کم کر دیجئے، ہلکی کر دیجئے۔ مولا کریم اس مبارک اور نورانی محفل میں ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ حضرت قبلہ قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو نعمائے جنت پر حاضر فرما اور محل کرامت پر فائز فرما، اور مولا کریم ان کی نشانیوں کی حفاظت فرما۔ ان کی نشانیاں ان کے اداروں کی صورت میں ہوں یا ان کے مریدین کی صورت میں ہوں، خلفاء کی صورت میں ہوں، اولاد کی صورت میں ہوں، مولا اپنے کرم سے سب کو اپنی امان میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھنا۔ اور تیرے جن بندوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، کاوش کی، خدمت کی، خرچہ کیا، میرے مولا ان سب کی یہ محبت اور خدمت مقبول و منظور فرما، اور اس کا اس بہترین اجر و ثمر عطا فرما۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں میرے مولا، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ میرے مولا ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ہم مانتے ہیں ہم خطا کار و گناہ گار ہیں، اگر گناہوں کی طرف دیکھیں تو مولا تیری بارگاہ میں سوال کرنے کی جسارت نہ کر پائیں۔ ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ یہ پھیلا کر تجھ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا، پر تیری رحمت کے سہارے، تیری صفت غفاری و ستاری کے سہارے میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا لے، اپنی پکڑ سے بچا لے، اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما۔ اس دنیا میں بھی عزت و وقار سے رکھنا میرے مولا، سر بلندی عطا فرما، اور آخرت کی بھی رسوائی سے بچا میرے مولا۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں کو میرے مولا خوشیوں سے بھر دے، اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اولاد کی طرف سے ہر فکر سے نجات دے دے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، روزی روزگار کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، رشتوں ناتوں کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے۔ ہمارے بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد ہوں میرے مولا، اور تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولیں، اور ان کو آباد دیکھ کر ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے مولا وہ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان کو خوش نصیب اولاد دے دے، اور زندگی والے فرزند عطا فرما، اور جن کو میرے مولا تو نے
اپنے کرم سے اس دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے، ان کی عزت کو باقی رکھنا میرے مولا، ان کو سر بلند رکھنا اپنے کرم سے۔ ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں میرے مولا، جو کچھ تیری رحمتیں عنایتیں ہمیں میسر ہیں مولا، ان میں مزید اضافہ فرما اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ان کے زوال سے محفوظ فرما اپنے کرم سے میرے مولا۔ اپنے کرم سے ہمیں بیماری آزاری سے بچا، شفائے کاملہ دے دے، شفائے عاجلہ دے دے، بیماریوں کو صحت سے بدل دے میرے مولا، کمزوری کو طاقت سے بدل دے اپنے کرم سے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں مولا روزی رزق کی تنگی سے بھی بچا لے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اپنے کرم سے میرے مولا۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں امت مسلمہ پر رحم فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، ہمیں دوست دشمن کی پہچان عطا فرما، ہمیں صحیح اور غلط کا شعور عطا فرما میرے مولا۔ جو ہمارے وطن کے، جو پاکستان کے، جو اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور مولا کریم ان کو پیوند خاک کر دے، اور ہمیں اپنے کرم سے سیدھے سچے راستے پر گامزن فرما دے، اور ہم سے وہ کام لے جس سے تو بھی راضی ہو اور تیرا محبوب بھی راضی ہو مولا۔ یہ مسجد آباد رہے، اور جو تیرے گھر کو آباد کرے ان کے گھر بھی آباد رہیں، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔